بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جلیل القدر صحابی ابو الحسن علی بن ابی طالب الہاشمی القرشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ابھی 8 سال عمر تھی جبکہ ابن حجر 10 سال کی بات کرتے ہیں کہ جب ان کی عمر اتنی ہوئی 8 سے 10 سال، اس 8 سے 10 سالہ بچے نے بات وہ کی جو آج 80 سالہ بھی نہیں کرتا۔ کہا علی جاؤ ابا سے مشورہ کرو میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، یہ شرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جواب کیا دیا؟ ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، اللہ کے پیارے پیغمبر، جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا تھا۔ اب اس کی طرف سے آنے والا جو دین ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ آج کون کہتا ہے؟ آج تو بڑی سی بڑی نیکی کی بات ہو تو کہتے ہیں اچھا ابا سے بات کروں گا، پوچھوں گا اس میں کوئی بڑوں کا بھی رول ہے کہ نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا بڑا ہے تو ہے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو، حق کی ایک ہی پہچان ہے، حق ہمیشہ رب کی طرح بلاتا ہے، باطل ہمیشہ ذاتوں کی طرح بلاتا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ حق اللہ کی ذات ہے، پھر انبیاء علیہم السلام کی نفوس قدسیہ ہے۔ حق ہمیشہ اللہ کی دعوت دے گا، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کے کہے کہ میری بات مانو، سمجھ لینا یہ دعوت حق نہیں ہے۔ دعوت حق قرآن کی دعوت ہے، دعوت حق حدیث کی دعوت ہے، اور اس قرآن اور اس حدیث کو اگر سمجھا ہے تو ان صحابہ نے سمجھا ہے جن کے سامنے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ جو بات صحابہ نے نہیں سمجھی، صحابہ نے نہیں کی اور صحابہ نے عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دنیا جہان کے پی ایچ ڈی اسکالر جمع ہو جائیں، اس کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2975 کہ آج میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں کمال حاصل کر چکا۔ سارے صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور محبت کا انداز کیا، صحابہ کے کان میں جنت کا لفظ آ جاتا وہ زندگیاں چھڑکنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور اللہ کے رسول کی بات اور آپ کا عمل ان کو اپنی جان سے بھی پیارا تھا۔ حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، جب ایلچی بھیجا گیا ذرا پتہ تو کرو یہ لوگ کس شخص کی بات کرتے ہیں کہ وہ سچا نبی ہے۔ اس نے جا کے کہا کیا بتائیں، وہ پیغمبر تو وضو کرتا ہے، اس کے وضو کے پانی کے قطرات کو یہ لوگ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے اور جسم پہ لگا لیتے ہیں۔ یہ تو وہ ہستی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جھنڈا تھمایا تو کس کو تھمایا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضا، سیدنا علی کو جھنڈا دیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مولود کعبہ ہیں، کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ صحابی جو ہے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اگرچہ امام حاکم نے نقل کیا ہے لیکن وہ بات صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اس ہستی کے ساتھ اور اس ہستی کا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4092، علی منی وانا منہ، لوگو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِي، میرے معاملات جو ہیں میری زندگی میں کیسے کر رہا ہوں؟ میں اپنے معاملات تو خود نپٹاتا ہوں، اگر میں نہیں ہوں گا تو ان کو ذمہ داری دی، اور ایسا ہی کیا جو لوگوں نے قرض رکھے ہوئے تھے، امانتیں رکھی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کے سپرد کر کے گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ داماد رسول ہیں، جس کو انسان بیٹی دیتا ہے وہ تو دنیا میں اچھا لگتا ہے تو بیٹی جو ہے اس کے حوالے کرتا ہے نکاح کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور اس قدر یہ خوبصورت قصہ ہے، جب نکاح ہوا تو خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَكَانَتْ عِنْدِي وَكَانَتْ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، جب سیدہ فاطمہ میرے پاس آئیں تو کس قدر عظیم تربیت لے کے آئیں، کس گھر سے آئی تھیں، ایسا گھر تو اللہ نے دنیا میں بنایا ہی کوئی نہیں، اور ایسی ہستی آج تک پیدا کی ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ، پوری کائنات کی بیٹیاں ایک طرف، سیدہ فاطمہ ایک طرف، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سرتاج ہوں گے، وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سرتاج بنا دیا ہے۔ جو جتنا عظیم انسان ہوتا ہے اس کے کام بھی عظیم ہوتے ہیں، اس سے جڑنے والے بھی عظیم ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی محبت میں تڑپنے والے بھی عظیم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جب سیدہ فاطمہ آئی تو مشکیزہ پانی کا بھر کے خود لاتی، اٹھا کے لاتی، حتی اثرت بنحرها، مشکیزہ اٹھانے سے نشان بن گئے، فجرت بالروحہ، آٹا بنانے کے لیے چکی خود چلاتی، حتی اثرت بیدها، ہاتھوں پہ بھی نشان بن گئے، وقمت البیت، گھر میں جھاڑو خود دیا کرتی، حتی غبرت ثیابها، کپڑے گرد آلود ہو جاتے، وأوقدت القدر حتی دکنت ثیابها، نہ بجلی تھی نہ اس وقت، نہ گیس تھی میرے بھائیوں، نہ یوون سسٹمز تھے، کھانا بھی ہنڈیا بھی خود پکاتی۔ آج
گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں اور گھر اجڑتے ہیں تو کس بات پہ؟ لاڈ سے پالتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی جیسی تو دنیا کی کوئی بیٹی ہے نہیں، لیکن ظلم اس پیاری بیٹی کے ساتھ کیسے ماں اور باپ کرتے ہیں اس کو زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ سکھایا ہی نہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں میں نے خاوند کے لیے کھانا پکانا ہے، میں نے اس کے امور کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ اچھا یہ خدمتوں کے لیے ہے؟ کروڑوں بیٹیاں سیدہ فاطمہ پہ قربان ہوں، میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس جیسی بیٹی روئے زمین پہ نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں جیسی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور کچھ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، لو ہمارے باپ نے تو ہمیں سونے کے نیوالے سے پالا ہے۔ تو سونے کے نیوالے سے پلنے والا انسان تو نہیں ہوتا، وہ تو کوئی مشین ہوگی جہاں کوئی زرگری کا کام کرنے والے کوئی ڈیزائن کرتے ہوں گے سونے کو مولڈ کرنے کے لیے۔ تو بے جان سے شادی کیسی ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ظلم ہے اولاد کے ساتھ کہ اولاد جب عالی زندگی میں قدم رکھے تو آپ کو دعائیں نہ ملے بلکہ بد دعائیں ملیں۔ سلف ہر کام سکھاتے تھے، دیکھنے والے کہتے آپ اپنی اولاد پہ رحم کیوں نہیں کرتے؟ کہتے انہا ہی امانہ، یہ بیٹیاں امانت ہوتی ہیں، انہوں نے کسی گھر جانا ہوتا ہے، تو ہم اس لیے سکھا رہے ہیں کہیں جائیں تو دعائیں تو ہمیں مل جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیار کیا۔ سنن نسائی کی روایت، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جہزہما بہا ووسادہ محشوہ اذخرا وقربہ، آپ نے ایک مصلی بھی دے دیا، ایک تکیہ بھی دیا، اور آپ نے ساتھ جو ہے ایک پیالہ بھی دے دیا، اور بعض لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں کہ آپ نے چکی کا پاٹ بھی ساتھ دے دیا۔ یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا جو معاشرے کے اندر بے روی کا شکار ہو گئی ہے بات، وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس قدر دنیا کے نشئی ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی کے ایمان کی قدر ہے نہ کسی کی نیکی کی قدر ہے، وہ لسٹیں بنا کے بھیج دیتے ہیں، یہ جہیز دو گے تو نکاح ہوگا، بیٹی کا رشتہ لیں گے وگرنہ نہیں۔ یہ دنیا کے نشے میں دھت ہونے والے کو یہ اسکاج سمجھ آ جائے، جس نے پرورش کر کے تربیت کر کے 15 سے 18 سے 20 سال بعد بیٹی حوالے کر دی ہے، اس نے چھوڑا کیا ہے؟ جس نے اپنے دل کا ٹکڑا دے دیا ہے اس نے رکھا کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے گھر بنائیں سجائیں اور پھر بیاہ کے لائیں۔ یہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ سرحد پار ہندوؤں کا ہوتا تھا۔ آپ انسائکلوپیڈیا اٹھا کے دیکھیے، وہ چونکہ وراثت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس شادی کے وقت بھی 2-4 ٹکے دیے اور جو کچھ دینا دے کے فارغ کر دیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام کہتا ہے وراثت مرد کو ملے گی تو عورت کو بھی ملے گی، اور ساری زندگی اپنے والدین جو ہیں اپنی اولادوں کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو اسلام کا یہی تو کلچر ہے خوبصورت۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہیز لعنت ہے اور طرح طرح کی باتیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا مطالبہ کرنا برا ہے، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے آپ کون ہے روکنے والے؟ نہ آپ نے مطالبہ کیا اور نہ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے وراثت سے محروم کرنا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو ساتھ چیز دیتا ہے، آپ ہیں کون روکنے والے؟ کہیں کہ میں آگ لگا دوں گا یہ سامان میرے گھر میں آیا، کیوں؟ سیدنا علی نے ان ساری چیزوں کو آگ لگا دی تھی۔ دین میانہ روی کا دین ہے، مت اپنے جذبات کو دین کہیے
آپ کو پسند نہیں ہے آپ نہ دے لیں، اس نے اپنے باپ سے لیا ہے، آپ سے تو نہیں لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر علم پڑا ہو تو پھر اس طرح کے الفاظ نہیں بندہ بولتا۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، جا رہے تھے تو ایک سواری نہیں چل رہی تھی، تو ایک صحابی نے کہا اپنی سواری پہ کہ اللہ کے رسول سے پیچھے نہ رہ جائیں اس خوف سے، تو سواری پہ لعنت بھیجی، کہا اس کو پیچھے لے جاؤ، لعنت والی چیز میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جو لعنت کرنے والا قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، الفاظ کو تول کے بولو۔ اس لیے ان دونوں رویوں کو سمجھیے، مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج اس وطن عزیز کے اندر جو سروے رپورٹ سامنے آتی ہے، 1 کروڑ سے زائد بچیاں صرف اس لیے بیچاری بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے۔ اور معاشرے میں رہنے والے کتنے ظالم ہیں، وہ مال کے پیار کرنے والے ہیں، وہ انسانیت اور ایمان اور اسلام سے پیار کرنے والے نہیں ہیں۔ اور لکھنے والا تو لکھتا ہے کہ 60 لاکھ تو بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر بھی گزر چکی ہے کہ ان کے ہاتھ رنگے جائیں، کس وجہ سے ان کے پاس جہیز نہیں۔ کاش مالداروں کو بھی اللہ ہدایت دے، وہ ہر وقت اپنے ہی من کو دیکھتے رہتے ہیں، کاش عمر بن عبدالعزیز کا وہ منہج ان کو یاد آ جائے۔ جب ان کے زمانے میں مال اکٹھا ہوا زکوٰۃ کا تو کہا فقیروں کو دو، ختم ہو گئے فقیر، کہا مسکینوں کو دو، کہا ختم ہو گئے مسکین، سب کو دے دیا۔ کہا بازاروں میں نکل کے اعلان کرو کسی کا قرض ہے تو ادا کر دے، کہا کسی کا قرض رہا ہی نہیں ہے۔ کہا اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہے تو اس کی شادی کر دے، لوگوں کی شادیاں کی۔ کہا اب کیا کریں، مال تو پھر بچ گیا ہے۔ آج 36 ٹیکس دینے والا زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹیکس بڑے آرام سے دے دیتا ہے۔ اور اسلام کا نظام اتنا پیارا ہے، سوائے زکوٰۃ کے اور نظام ہی کو نہیں تھا۔ 10 سال اللہ کے رسول نے مدینہ میں گزارے، 2 سال سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ عنہ، 10 سال کی خلافت جو ہے وہ سیدنا عمر کی، اور 12 سال کے لگ بھگ سیدنا عثمان کی، 4 سال سے زائد سیدنا علی کی، 6 ماہ میں سیدنا حسن نے سنبھالا، پھر اس کے بعد 19 سال 20 سال کے قریب سیدنا معاویہ آئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز کے دور تک صرف مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، اور مال اتنا بچا ہوا تھا کہ انہوں نے آرڈر جاری کیا اناج خریدو، باقی مال بیت المال میں جمع کروا دو، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی اناج بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ یہاں سے کوئی پرندہ بھی فلائے کرتا گزرے اور بھوکا گزرے، وہ اترے اور کچھ کھا کے آگے جائے۔ ہم تو دانا کھینچنے اور محروم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا سارے۔ یہ اسلامی دور ہے، یہ وہ اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کی وہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو کسی کو یاد نہیں آتی، صرف زکوٰۃ نہیں جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہم روک نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگ تو اب ایک نیا طریقہ، نیا ٹرینڈ کہتے ہیں بس یہ ہم نے مسجد سے بیٹی کو بھیجنا ہے، ہال بک نہیں کروائیں گے۔ تو کس نے کہا ہال بک کروائیں؟ نہیں، مسجد سے جائے گی وہ۔ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں میں سے کون سی مسجد سے گئی؟ دین کو تشدد کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ دین کے اندر اس طرح رکھنے کیوں ڈالتے ہو؟ 1,44,000 صحابہ تھے، کس کی بیٹی مسجد سے اٹھی؟ لوگ اس طرح کی باتیں سن کے کیوں نہ دین پہ طعنے کریں گے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنے گھر سے روانہ کر دیں، مسجد سے روانہ کرنے کی ایک نئی ریت آپ جاری کر دیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات سوچنے سمجھنے والی ہے، ظاہر ہے اس بیٹی کو، اس پیاری بیٹی کو فارغ کرنے والی عورتیں ہی ہوں گی نا۔ کسی عورت نے نماز پڑھنی ہے، کسی کے وہ ایام مسجد میں آ ہی نہیں سکتی، آپ کتنے گنہگار ہوں گے اس طرح کے کام کر کے؟ کبھی سوچنے والا سوچتا ہی نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے، اللہ ہمیں وہ سمجھ عطا فرمائے۔ جب سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو چھوڑنے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول اس وقت تک دعا کرتے رہے،
اللہم بارک فی نشلہما فی نسلہما فی شبلہما، اللہ ان کی اولاد میں برکت ڈالنا، اللہ ان کی اولاد میں برکت ڈالنا، دعاؤں سے رخصت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد، جیسے آج کہتے ہیں نا بس شادی کر دی ہم فارغ، بالکل فارغ نہیں ہیں آپ زندگی کے آخری سانس تک اس کو جنت کی پلاننگ میں لگائے رکھیں۔ رات کی تاریکی میں سحری کے وقت خود سید المرسلین گئے ہیں، جا کے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کو اٹھایا ہے تہجد کے لیے، بیٹا اٹھو تہجد پڑھو۔ یہ شادی کے بعد کی بات ہے، تو ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی کہ بس میں نے فارغ کر دی اب جو چاہے کرے، بس جی اب تو شادی ہو گئی ہے اب میرا کہاں مانے گا، ہم منوانے نہیں چاہتے یا فارغ کر چکے تو مانے گا کیسے وہ۔ ایک اور عمدہ بات جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 441، صحیح مسلم کی روایت ہے 2409۔ انسان ہے نا، بیٹھے بیٹھے کو بات ہوئی تو رویے ایسے ہی ہونے چاہیے، لڑائی نہیں ہوئی۔ سیدنا علی آرام سے اٹھے مسجد چلے گئے، سرتاج رسول گھر تشریف لائے، کہا بیٹا این ابن امک، آپ کا چچا زاد کہاں ہے؟ کہا مسجد میں چلے گئے۔ کانت بینی و بینہ شیء، بس بات کی ہوئی ہے تو مسجد چلے گئے۔ کہا ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد گئے، دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں اور کپڑا ہٹا ہوا ہے تو جسم پہ کچھ مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ تو جلدی سے سیدنا علی اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول جب تک میری زندگی ہے آپ کو کوئی میری طرف سے شکایت نہیں ملے گی۔ سید المرسلین زمین پہ بیٹھے اور اپنے مبارک ہاتھ سے مٹی صاف کر رہے ہیں۔ وہ داماد ہیں یہ سسر ہے۔ کبھی اس طرح کی بھی حدیثیں پڑھ لینی چاہیے کہ داماد سے سسر کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور سسر سے داماد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہوتا یہ سلسلہ کہیں پاکستان کا تو کیا خیال ہے پھر؟ یا مسجد کا دروازہ نہیں ہے یا مسجد کے اندر لوگوں نے کہنا تھا یہ نمازی جھگڑ رہے ہیں، بے نمازی وہ آگے چھڑا دو۔ کیوں؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی میری بیٹی سے بات کرنے کی؟ رویے درست ہوں گے تو صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھنے سے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ایسی ہی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، فرمایا لوگو عاد اللہ من عاد علیا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 750، جس نے سیدنا علی سے دشمنی کی اللہ اس سے دشمنی کی۔ جو علی سے دشمنی کرے گا سمجھ لے اس نے ایسا کام کیا کہ اللہ بھی اسے پسند نہیں کریں گے۔ بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من آذى علیا فقد آذانی، صحیح ابن حبان کی روایت 6923، لوگوں جس نے علی کو تکلیف دی رضی اللہ عنہ سمجھ لو اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ اتنے جلیل القدر یہ صحابی ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور ساتھ صحیح مسلم کی روایت ہے 131، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی یہ فرماتے ہیں خود سیدنا علی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا میرے بارے میں لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق، میں وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول سے میں نے سنی،
وہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جو سچا مومن ہوگا، اور میرے ساتھ نفرت کرے گا وہ جو منافق ہوگا۔ نفاق، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت نفاق ہے، اور ان سے محبت ایمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1743، لا يبغضك الا منافق لا يحبك الا مؤمن۔ علی تجھ سے محبت کرنے والا پکا مومن ہوگا، اور تجھ سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا۔ ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے پورے دین کو قائم کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنا کامیابی کا راستہ روشن کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے عثمان سے محبت کی وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی سے اس نے اپنے آپ کو منور کر لیا۔ ومن احب علیا، اور جس نے علی سے محبت کی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسنى في اصحاب محمد فقد برئ من النفاق، جس نے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کی وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے دوسری روایت میں فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، کھربوں فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پوری انسانیت کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد کے متعلق کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرتا ہے۔ جامع الترمذی کی یہ روایت 3713۔ کچھ لوگ اس روایت کو لے کے بھی مسلمانوں کو غلط راستہ دینا چاہتے ہیں، لیکن بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو نصوص شرعیہ دلائل کی روشنی میں اپنی زندگی اس کا زاویہ درست کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی تشدد، کبھی بھی انحراف کو پسند نہیں کرتا، اور کہیں بھی من چاہی تفسیر اور خود کشید کی گئی باتوں کے پیچھے نہیں چلتا۔ وہ سوچتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، اور صحابہ نے سمجھا کیا ہے۔ اس روایت کی شرح میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من کنت مولاہ، اس کا معنی کیا ہے؟ من کنت اتولاہ فعلی یتولاہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں سیدنا علی بھی اس سے محبت کریں گے، یہ اپنائیت ہے۔ من کنت احب فعلی یحب، جس سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرے گا۔ من یتولانی فعلی یتولاہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو علی سے بھی محبت کرنی ہے۔ اس لیے امام ابن الجزری النہایہ میں کہتے ہیں، لفظ مولا عربی زبان میں استعمال ہوا ہے کتنے معنوں میں، اور ابن حجر نے بھی صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے لفظ مولا 18 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مولا کا معنی مالک بھی ہے، مولا کا معنی سید بھی ہے، مولا کا معنی رب بھی ہے، مولا کا معنی منعم بھی ہے، نعمتیں دینے والا، مولا کا معنی معتق آزاد کرنے والا بھی ہے، مولا کا معنی الناصر مددگار بھی ہے،
مولا کا معنی المحب محبت کرنے والا بھی ہے، مولا کا معنی تابع داری کرنے والا بھی ہے، مولا کا معنی الجار پڑوسی بھی ہے، مولا کا معنی ابن العم چچیرا بھائی، چچا زاد کو بھی مولا کہتے ہیں، مولا کا معنی الحلیف بھی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے، مولا کا معنی العقید بھی ہے کہ اس نے گہرا تعلق بنا لیا ہے، مولا کا معنی سحر بھی ہے جس کو آج سسر بھی کہتے ہیں، والعبد اور مولا کا معنی غلام بھی ہے، المعتق مولا کا معنی جس کو آزاد کیا جائے، والمنعم علیہ جس پر احسانات کیے جائیں اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ اس لیے مولا کا معنی لوگوں کو یہ بتانا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے سیدنا علی مولا ہیں، اس کا معنی کیا ہوگا؟ حدیث کی شروحات پڑھ کے دیکھیے، اس کا معنی یہ ہوگا جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے سیدنا علی محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے جس کا میں محبوب ہوں اس کا سیدنا علی بھی محبوب ہیں۔ اور اس کا معنی یہ ہے جس شخص کے ہاتھ پہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے ولاء الاسلام اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا لفظ استعمال کیا، اور یہ لفظ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے لیے نہیں بولا، مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4251، آپ نے فرمایا علی سے رضی اللہ عنہ، انت منی وانا منک، علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تیرے نقش و نگار بھی اللہ نے میرے جیسے بنائے اور تیرے اخلاق بھی میرے جیسے اخلاق ہے۔ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، زید تم ہمارے بھائی بھی ہو اور تمہارے مولا بھی ہو۔ یہاں کیا معنی کرو گے؟ تو یہ لفظ اللہ کے رسول نے زید کے لیے بھی بولا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 2905، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارم فداك ابی و امی۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اصول سمجھیے۔ آج ہم جب محبت کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ محمد مصطفیٰ پہ قربان ہو جائیں۔ محبت ہے، اور سچی بات ہے، ایک ماں باپ نہیں پوری دنیا قربان کی جا سکتی ہے ان کی محبت پہ۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر سعد کو تیر دیتے اور کہتے ارمی فداک ابی و امی، سعد تیر پھینکو میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہو جائے۔ صحابی کی شان ہے۔ لوگوں کو راستہ مت غلط بتاؤ، لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت اور تبلیغ کرو جس سے ان کے اندر ایمان پیدا ہو، ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کے محبوب کی محبت پیدا ہو، اس کے صحابہ کی محبت پیدا ہو۔ لوگوں کو غلط بات کی طرف رہنمائی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور جرم کتنا ہے؟ صرف ایک حدیث کو سمجھ لیجئے، من کمہ اعمى عن الطریق، جو کسی نبینے شخص کو راستہ غلط بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جو دنیا کا راستہ غلط بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، تو جو جنت کا راستہ غلط بتائے اس پہ کیا ہوگا؟ یہ ذرا غور کر لینے والی بات۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، علی رضی اللہ عنہ، صحیح الجامع کی روایت ہے 4231، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی رضی اللہ عنہ، تیری نسبت تو ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، جب وہ اللہ سے کلام کرنے گئے تو ہارون سے کہا کہ تم خیال کرنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو امانتیں کس کے سپرد کر کے گئے؟ سیدنا علی کی. لیکن ساتھ اس بات کا اضافہ کیا، لیکن یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. ہارون تو پھر نبی بھی بن گئے تھے نا، لیکن علی یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. آج کتنے فکری گماشتے ہیں جن کو شرم اور حیا نہیں آتی، یہ کہتے ہوئے کہ نبی کا مقام تو نہیں ہو سکتا لیکن نبی آ سکتا ہے. علیہ من اللہ ما یستحق، جن لوگوں کی زبانیں یہ بولتی ہیں خاتم النبیین کے بعد کو نبی ہوگا، ان کو شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ نسبت وہ اسلام کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا خاتم النبیین، اور اللہ قبر میں پوچھیں گے ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم. یہ دوسرا سوال ہوگا، بتاؤ نا اس ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا جو دنیا میں کہتا ہے کہ کوئی اور نبی آئے گا؟ کبھی کسی نے تاریخ کی ورق گردانی کی؟ 1060 لوگ 86 جنگوں میں مارے گئے، صحابہ شہید ہوئے اور دشمنان اسلام جہنم واصل ہوئے. 86 جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی ہیں، 56 میں خود شریک ہوئے، باقی صحابہ کو بھیجا. لیکن مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کبھی کسی نے پڑھا ہے کہ وہاں یہاں 86 جنگوں میں تو 1060 لوگ لقمہ اجل بنے، لیکن جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی سرکوبی کے لیے 20,000 سے زائد صحابہ شہید ہوئے تھے. اور شرم آنی چاہیے ان پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جو قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتے، کسی انسان کے پیچھے لگ کے. اوہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس کو پڑھو. اللہ کے پیغمبر نے حدیثیں سنائی ہیں اپنے صحابہ کو، اس جیسی ہستی آج تک اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. قیامت تک محمد مصطفیٰ جیسی ذات دنیا میں نہیں آ سکتی. جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے بے مثال تھے مخلوق میں سے، وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے، اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے. دنیا کی کوئی طاقت اس کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہہ دی. کچھ لوگ اس کو بھی رنگ دوسرا دیتے ہیں. اس رنگ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی رسول کی بات بھی سمجھیے. صحیح مسلم کی 2382 آپ نے فرمایا لوگو لا تبقین فی المسجد خوخہ الا خوخۃ ابی بکر. کہتے دیکھو اللہ کے رسول نے کہا ہے تو خلیفہ اول تو ان کو ہونا چاہیے تھا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ، صحیح مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں، سارے دروازے بند کر دو لیکن سیدنا ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا. لیکن ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا اشارہ تھا. دوسری روایت کے الفاظ ہے صحیح مسلم کی 2383، کہا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا. میرے رب نے مجھے خلیل بنایا ہے لیکن وہ میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو دیکھا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 814، فرمایا هذان السمع والبصر. جس طرح انسان کے اندر آنکھوں کی قیمت اور کانوں کی قیمت ہے، هذان السمع والبصر، میرے صحابہ عمر اور ابو بکر کی حیثیت میرے نزدیک آنکھوں اور کانوں جیسی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحیح مسلم کی روایت ہے 6330، کہا اللہ کے رسول مسئلہ پوچھنا ہے. جواب دیا، کہا اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ اشارہ کیا تھا اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِ فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، جب مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا. یہ اللہ کے رسول کے کیا اشارے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے 3662، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. لوگوں میری بات اگر تم نے کسی کی اقتداء کرنی ہے تو ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1233، ابو بکر عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے بعد ان کی اقتداء کرنا، عمار کے طریقے کو اختیار کرنا، یعنی فسادوں میں نہ پڑنا، شہید ہو جاؤ تو ہو جاؤ، فساد میں نہ پڑنا۔ وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاقْبَلُوا، اور عبداللہ بن مسعود جب تمہیں کوئی بات بیان کرے تو قبول کرنا۔ اللہ نے اس کو فقاہت سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ کہتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے 777، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، انصار کہنے لگے ہم میں سے امیر ہوگا اور ایک تم میں سے امیر ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا تم جانتے ہو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا ابو بکر کو ان یصلی بالناس، کہ میں نہیں جب تم نماز پڑھاؤ۔ اپنی زندگی میں نماز پڑھانے کا حکم اللہ کے رسول نے کس کو دیا؟ ابو بکر کو۔ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرَ، میرے ساتھیوں بتاؤ آج کون ہے جو ابو بکر سے آگے آنا چاہتا ہے؟ یہ سنن نسائی کے الفاظ یاد رکھنے والے ہیں۔ صحابہ نے کہا تھا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ابو بکر سے آگے کوئی نہیں آ سکتا، ہم ابو بکر کو ہی خلیفہ بنائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں سفیان کہا کرتے تھے من زعم ان علیا كان احق بالولایة منهما فقد خط ابا بکر وعمر والمهاجرین والانصار وما اراه يرتفع له ما هذا عمل الى السماء۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 4630، جو یہ کہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما یہ خلیفہ اول اور ثانی نہیں ہے، یہ اور ان کو نہ مانے اور کہے کہ نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیدنا علی ہیں، تو اس نے سیدنا ابو بکر اور عمر اور مہاجرین اور انصار ان سب کو ہی غلط قرار دے دیا۔ اور لکھتے کیا ہیں، روایت کے لفظ کیا ہے، لگتا ہے کہ اس کا کوئی عمل آسمان کی طرف نہیں چڑھتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی نے 4 سال 9 ماہ خلافت کی، اور آخر ایک ظالم اور خارجی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا علی، جن کو عبد الرحمن بن ملجم نے خنجروں کے وار کر کے شہید کر دیا۔ اور عمار ابن یاسر روایت کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں دنیا کا سب سے بدبخت شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ الا احدثکما باشقى الناس، پوری کائنات میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، پہلا انسان جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا احیمر ثمود الذي عقر الناقہ، سمودیوں میں سے وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ اور دوسرا کائنات کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا والذی یضربک یا علی، علی جو آپ کو مارے گا، علی ہذہ یعنی قرنہ، اور آپ پہ یہ اس طرح وار کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تبل منہ ہذہ یعنی لحیتک، اور وار کرنے کے بعد خون سے تیری داڑھی جو ہے وہ مبلول ہو جائے گی، خون سے تر ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول نے اس وقت فرما دیا تھا۔ تو اس جلیل القدر صحابی کو رمضان کے اندر 40 ہجری میں 27ویں رات میں شہید کیا گیا۔ اللہ ہمیں سیدنا علی کی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اپنے سامنے جمع فرمائے، اور سیدہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سرتاج ہے، تمام مسلمان عورتوں کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور ان جیسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور حسن و حسین جو کہ جنت کے شہزادے ہیں اور تمام جوانوں کے سرتاج ہیں، اللہ ہم سب کی اولادوں کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور ان جیسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد